اگر کسی بیٹی نے باپ کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ فاطمہ کے باپ کو دیکھے. کسی نے اپنے نانا کو دیکھنا ہو کہ وہ نانا کیسا ہے، نانے کی سیرت کیسی ہے، تو حسن و حسین کے نانا کو دیکھے. بیویوں نے شوہر کی سیرت کو دیکھنا ہو، شوہر کی سیرت کو، تو وہ خدیجہ و عائشہ کے شوہر پاک کو دیکھے. کسی نے تاجر کو دیکھنا ہو تو شام کی منڈیوں میں تجارت کے لیے جانے والے مصطفیٰ کو دیکھے. کسی چرواہے نے غریبی کی حالت میں دیکھنا ہو تو وہ مکہ کی وادیوں میں بکریاں چرانے والے مصطفیٰ کو دیکھے. تو مقنن مصطفیٰ ہے، منتظم مصطفیٰ ہے، منصف اور جج مصطفیٰ ہے، جرنیل مصطفیٰ ہے، مصلح مصطفیٰ ہے، ارے خطیب مصطفیٰ ہے، دائی مصطفیٰ ہے، مرشد اور مربی مصطفیٰ ہے، ریاست کا سربراہ مصطفیٰ ہے، روحانی مصطفیٰ ہے، سیاسی مصطفیٰ، سماجی مصطفیٰ ہے. ارے جس نے ثقافت کی بھیک لینی ہے وہ مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھے، جس نے معیشت کو سمجھنا ہے مصطفیٰ کو پڑھے، جس نے مذہب و روحانیت کو پڑھنا ہے مصطفیٰ کو پڑھے، جس نے فلسفہ پڑھنا ہے وہ مصطفیٰ کا اقرا بسم ربک الذی خلق کو پڑھے. اللہ پاک نے آپ کی ذات پاک کو ہمجیت بنا کر ساری مخلوق کو جس کو جس باب میں رہنمائی چاہیے ساری جہتیں اپنے محبوب میں مکمل کر دی. تو فرمایا اب جس طرح آپ کو دیکھیے گوشت اگر چاہیے تو گوشت کی دکان پر جاتے ہیں اور گوشت والے قصاب کی دکان پر جا کے پوچھے میں ذرا انڈے بھی لے دیں گے. وہ کہے کبھی میں تو گوشت بیچتا ہوں انڈے تو نہیں بیچتا. انڈوں والی دکان پہ چلے جائیں اور لے کے اس کے بعد اس کو کہتے ہیں ذرا میری موٹر بھی ٹھیک کر دیں. وہ کہے گا میں تو گنڈے بیچنے والا ہوں بابا، میں مکینک نہیں ہوں. مکینک کے پاس چلے جائیں اور جا کے ٹھیک کروا کے ساتھ کہیں ذرا میری عین کو نگاہ بھی ذرا ٹیسٹ کر دیں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی. وہ کہے گا نہیں میں آپٹیشین نہیں ہوں. آپٹیشین کے پاس جائیں تو اس کے بعد جا کے کہیں کہ میرا دل میں درد ہے ذرا اس کو بھی چیک کر دیں. وہ کہ نہیں میں ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوں. جس طرح آپ اپنی ضروریات زندگی کے لیے جدا جدا لوگوں کی طرف جاتے ہیں، جب باہر گئے مصطفیٰ آئی تو فرمایا لوگوں اب ایک در ایسا کھلا ہے جس کو جو چاہیے کہیں اور نہ جائے، کسی مصطفیٰ کے بازار میں آئے، کسی مدینہ کے بازار میں اب بھائی حضور کی ذکر چھڑ گیا، خبردار کوئی میرے نام کا نعرہ مت لگائے. اب آقا کا ذکر ہے، بس آقا کا نعرہ ہوگا. اب مدینہ پاک کا نعرہ ہوگا. اب گنبد خضرا کی بات ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، فرمایا سب بازار بند کر دیے گئے، سب دکانیں بند، سب مرکز بند، سب ہیڈ کوارٹر بند. اب در مصطفیٰ کھل گیا ہے. قیامت تک جس کو جسم کی اصلاح چاہیے وہ بھی طبیب کے پاس آئے، وہ طبیب مصطفیٰ ہے. جس کو روح کی اصلاح چاہیے وہ بھی یہاں آئے. جس کو عقل کی اصلاح چاہیے وہ بھی در مصطفیٰ پہ آئے. جس کو نفس کی اصلاح چاہیے وہ بھی در مصطفیٰ پہ آئے. جس نے قلب کی اصلاح چاہیے وہ بھی در مصطفیٰ پہ آئے. جسے روح کی ترقی چاہیے وہ بھی در مصطفیٰ پہ آئے. جو روح کے بعد خفی کی ترقی چاہے در مصطفیٰ پہ آئے. جو سر کی ترقی چاہے در مصطفیٰ پہ آئے. جو سر و سر چاہے در مصطفیٰ پہ آئے. جو خفی چاہیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. جو اخفا چاہے مصطفیٰ کی بارگاہ فرمایا جب سارے مریضوں کا علاج اس ایک شفا خانے میں آ گیا ہے، اب کسی اور کی ضرورت بند ہو گئی. اب کوئی جواز باقی نہ رہا. اب کوئی اتنے بڑے طبیب ڈاکٹر ماہر معالج آ جانے کے بعد کویت اور ڈسپینسر اسپتال بنانے کی اجازت نہیں رکھتے. دو سبب ہو گئے. تیسرا سبب دائمیت. جتنے پیغمبر آئے ہر ایک پر وحی اتری اور کسی وحی کو قیامت تک کے
لیے محفوظ رکھنے کی ضمانت نہ دی. تورات آئی، متن بدل گیا، کلام اللہ کا تھا، وہی اللہ کی تھی، مگر اس نے اپنی وحی کی دائماً حفاظت کی ضمانت نہ لی. کیوں؟ معلوم تھا اس کے بعد پھر وہی اتار دوں گا. انجیل آئی، زبور آئی، تورات آئی، کتابیں، صحائف وہی آئی، لوگ تحریف تبدیلی کرتے گئے، اس کی ضمانت نہیں دی، حفاظت نہیں فرمائی. کیوں؟ کہ پیغمبر آ رہے تھے، وہی پھر آتی رہے گی، نئے سے نئے ایڈیشن ڈیوائن ریولیوشن کے، اللہ کی وحی کے آتے رہیں گے. تاجدار کائنات کی بعثت ہو گئی، وہی اتری، قرآن آیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب جو قرآن آ گیا ہے، اب قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. رد و بدل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے، اور پھر یہ تو قرآن تھا، اس لیے کہ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، تو قیامت تک اسی کتاب کو چلنا ہے. تو حضور کی کتاب بھی دائمی ہو گئی. پھر آقا علیہ السلام کی احادیث سے یہ مبارک پیغمبران گرامی کے حالات کو دیکھیں، ان کے حالات یا کسی بھی مذہب کے بانی کے حالات کی تفصیلی سمان حیات اور زندگی کی جزئیات نہیں ملتی. مدینہ پاک میں آ جائیں، 1400 برس بیت گئے، آپ کا جی چاہا کہ معلوم کروں میرا مصطفیٰ لیٹتے کیسے تھے، تو حدیث کا ورق کھل گیا، پڑھو اس طرح لیٹتے. چاہا مصطفیٰ کنگھی کیسے کرتے تھے، حدیث کا ورق کھل گیا، یوں کرتے تھے. مصطفیٰ مصافحہ کیسے کرتے، مسکراتے کیسے، اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، چلتے کیسے، کھاتے کیسے، پیتے کیسے، آرام کیسا تھا، دوستوں میں مجلس کیسی تھی. ارے آپ کے شمائل سے بہت کھل گئے. رات کی خلوتیں بھی منظر عام پہ آ گئی، دن کی جلوتیں بھی منظر عام پہ آ گئی، سفر کی تفصیلات بھی آ گئی، حضر کی تفصیلات بھی آ گئی. تو یہ تفصیلات، حالات تو اوروں کے بھی تھے، مگر کسی کے محفوظ نہ کیے گئے. قیامت تک آقا کی حیات طیبہ کا لمحہ لمحہ محفوظ ہو گیا، اور روایتاً محفوظ ہو گیا، اور اسناداً محفوظ ہو گیا، اور تحقیقاً محفوظ ہو گیا. کیوں؟ کہ اب اس سیرت کے بعد کوئی پیغمبرانہ سیرت آنے والی نہ تھی. قرآن کی دائمیت اور آقا علیہ السلام کے احوال حیات کی حفاظت اور اس کی دائمیت اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نہ کتاب ہوگی نہ کسی کی حدیث ہوگی. دائمیت آ گئی. حاضرین محترم، اس کے بعد پھر تمامیت ہے. تمامیت کا عالم کہ رب کائنات میں وہ ساری خوبیاں عطا کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ، حضور کی ہستی میں، حضور کی ذات پاک میں جمع کی، اور جمع کر کے آپ کی نبوت کو اس کمال پر پہنچایا، اور آپ کی رسالت کو اس کمال پر پہنچایا، اور کمال رسالت کو بھی وہ کمال عطا کیا کہ جس کا کوئی تصور نہ کرتا تھا. جس رخ کو دیکھیے اس کا کمال لاسانی ہے. معراج اور دیدار کی بات موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی، مگر ان سے گفتگو، ان سے کلام دور پر فرمایا، اور مصطفیٰ سے کلام کے لیے عرش سے بھی اوپر فوق لے گئے، مکان و لامکان سے بلند لے گئے، اور فوق پر عرش لے گئے. کمال بتا رہا ہوں کہ کمال نبوت کو کس کمال تک پہنچایا کہ مقام دنا پر لائے، اور پھر فرمایا محبوب مقام دنا بھی نیچے ہے، آگے چل مقام تدلہ پر آ. مقام تدلہ پر جلوہ فروز ہوئے. فرمایا محبوب مقام تدلہ بھی تیرا منتہا سفر نہیں ہے، آگے تشریف لا. تو مقام کعبہ کو سین پر آ گئے، اور مقام کعبہ کو سین پر رکھا. فرمایا محبوب یہ بھی تیری منزل کے سفر کا ایک مرحلہ ہے، کیونکہ اس مرحلے میں ایک فاصلہ ہے. کعبہ کو سین میں ایک فاصلہ ہے، اور محبوب تیرا مقام فاصلے سے بلند ہے. کعبہ کو سین سے آ گیا، کعبہ کو سین سے آگے او دنا میں پہنچا. او
ادنا پر پہنچا